جتنی زندگی دنیا کی ہے اس کے حساب سے دنیا کو کما لو۔ میرے جملوں پہ غور کرنا، جتنی زندگی دنیا میں ہے اس کے حساب سے دنیا کی فکر کرو، جتنی زندگی آخرت میں ہے اس کے حساب سے آخرت کی فکر کرو۔ دنیا میں زیادہ بھی جی لو گے، 80 سال، 90 سال، 100 سال، اور 100 سال انسان جی بھی لے تو 100 سال کے بندے کی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ مجبور۔ اور سوچئے اس 100 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی کے لیے میری کتنی پلاننگ ہے، اور ایک زندگی وہ آنے والی ہے جہاں کا ایک دن 50,000 سال لمبا ہوگا، اس کے لیے میری کیا پلاننگ ہے؟ اس دنیا میں ہمیشہ نہ کوئی رہا ہے، نہ رہے گا، نہ رہ سکتا ہے۔ جو آیا ہے وہ مرنے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ فوت ہونے کے لیے۔ اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہمارے ساتھ لگائی بھی ہے، جو لمحات پورے ہوتے ہیں وہ فرشتہ آتا ہے، اٹھا کر انسان کو اگلے جہاں میں لے جاتا ہے۔ یہی بات قرآن حکیم کی یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اللہ نے تمہارے ساتھ جس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ تمہیں موت کا شکار کرے گا، تمہاری روح قبض کرے گا، تمہیں سدا اس دنیا پہ نہیں رہنے دے گا۔ مرنے کے بعد معاملہ ختم اگر ہو جائے پھر تو مزے ہی مزے ہیں۔ مرنے کے بعد اگر دوبارہ زندگی نہ ہو، حساب و کتاب نہ ہو، ماجرا کھولا نہ جائے، پھر تو مزے ہیں، جو مرضی کر لو۔ لیکن قرآن ہمیں خبر کیا دیتا ہے؟ ثم الی ربکم ترجعون۔ مرنے کے بعد مر گئے، جان چھوٹ گئی والا ماجرا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد پھر تم نے اپنے رب کی طرف جانا ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ اگر آپ مجرموں کو دیکھیں جو اپنے رب کے دربار میں کھڑے ہوں گے، جن کو اپنے جرم یاد آئیں گے اور ان کے سر اللہ کے سامنے شرم سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ مجرم یہ نہیں ہے کہ یہودی ہی مجرم ہے، عیسائی مجرم ہے، غیر مذہب مجرم ہے۔ مجرم اپنے جرم کے حساب سے ہر وہ آدمی ہے جس تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچتا ہے اور وہ نہیں مانتا، اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچے اور وہ تسلیم نہ کرے، اس کو ٹھوکر مار دے، وہ مجرم ہے۔ اللہ کی لیے اعلیٰ مثال، آپ کا بیٹا آپ کی ساری باتیں مانتا رہے، سارے کام کرتا رہے، آپ ایک حکم دیں اور وہ انکار کر دے میں نہیں مانتا، تو آپ خوشی سے سینے سے لگاؤ کہ چلو کوئی بات نہیں، آج تک مانتا ہی رہا ہے، ایک ہی بات ہے جس پہ انکار کیا؟ یا غصہ آئے گا یا دکھ ہوگا؟ میرا بیٹا ہو کر میں نے کتنی بار اسے کہا ہے، میری بات ہی نہیں مانتا۔ مجرم وہ ہے جس کے کان میں اللہ کے حکم کا آوازہ ٹکراتا رہے اور وہ مسلسل حکم کو سن کر، پیغام کو سن کر، آیات کو سن کر ٹھوکر مارتا رہے۔ ایک تو ہے کبھی غلطی ہو گئی پھر معافی مانگ لی، کبھی گناہ ہو گیا پھر آ کر اللہ کے در میں جھک گیا، اور ایک وہ ہے جو سن رہا ہے، دوسرے کان سے نکال رہا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے یہ حکم کس کا ہے۔ یہ مجرم ہے۔ یہ مجرم قیامت کے دن آئے گا، اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، اس کی گردن جھکی ہوئی ہوگی، یہ اپنے گناہوں کو یاد کرے گا اور کہے گا کیا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سن لیا، فرجعنا، ایک چانس، ایک سپلی، ایک موقع، ایک ریٹیسٹ، ایک مرتبہ دنیا پہ بھیج دے، نعمل صالحا،
پھر جو تیرا حکم آئے گا، جو تیرے رسول کا حکم آئے گا، گردن کو جھکاتا جاؤں گا۔ اب ہمیں یقین ہو گیا، دنیا میں تو یقین تھا ہی نہیں۔ دنیا میں تو کہتے تھے ایک جہاں میٹھا اگلا جہاں کینڈیٹھا، کون مرے گا کون اٹھے گا، بس باتیں ہیں مولویوں کی۔ بڑی رنگین دنیا ہے، بڑی مزیدار دنیا ہے، یہ رنگینی ہمیشہ برقرار رہے گی، کون مرے گا۔ اس وقت یقین نہیں آتا تھا، اب یقین آ گیا۔ اب ایک چانس دے دے، ایک موقع دے دے۔ لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے بعد، اس جہان میں پہنچنے کے بعد پھر موقع نہیں ہے، پھر چانس نہیں ہے، پھر سپلی نہیں ہے، پھر ریٹیسٹ نہیں ہے، پھر دنیا میں واپسی کا کوئی سلسلہ نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کی ماما سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا، بنتی خذی من مالی ما شئتی، بیٹا جو جی کرتا ہے بابا کے مال میں سے لے جا۔ اے فاطمہ، اے محمد علیہ السلام کی بیٹی، عمل کرنا۔ اگر پکڑی گئی اللہ کے دربار میں کسی عمل پہ تجھ سے سوال ہو گیا، میں محمد تیرا بابا تجھے چھڑا نہ سکوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی گھر میں آ کر کہتے ہیں، فاطمہ تیرے یہ دو پھول حسن اور حسین، اور یہ جو بستر پہ چارپائی پہ سو رہا ہے علی، تیرے دونوں بیٹے یہ سونے والا اور میں جنت میں ایک ہی جگہ پہ ہوں۔ یہ وہ ہے جس کو جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا گیا، یہ وہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا جنت میں سب سے پہلے میرے خاندان میں سے تو آ کر مجھے ملے گی۔ یہ وہ ہے جو آیا کرتی تھی، مصطفیٰ اپنی جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر ماتھا چومتے تھے، اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے، اور آخرت کے معاملے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے بیٹی عمل کرنا، اگر پکڑی گئی اللہ نے کسی مسئلے پہ تجھ سے سوال کر لیا تو یہ نہ سوچنا کہ محمد کی بیٹی ہوں جان چھوٹ جائے۔ اس کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا ہے، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہر بھائی سوچے، اگر مجھ سے اللہ نے کسی مسئلے پہ پوچھ لیا کیوں، کیا جواب ہوگا؟ اس گھمنڈ میں گرفتار ہو جانے والوں کہ ہم مواحد ہیں، ہم قبروں پہ سجدے نہیں کرتے، ہم قبروں کا طواف نہیں کرتے، ہم تعویذ نہیں پہنتے، ہم یا علی مدد کے نعرے نہیں لگاتے، ہم تیجا ساتواں نامہ 10واں 40واں کل برسی کی رسمیں نہیں کرتے، ہم بڑے پکے مواحد ہیں۔ ارے آپ نمازی ہیں یا نہیں؟ ابھی بس توحید تو ٹھیک ہے نا، باقی اللہ غفور رحیم ہے۔ نمازیں ترک کرنے پہ اگر اللہ نے پوچھ لیا، فجر کی نماز بستر پہ سوتے ہوئے گزارنے والے، نمازوں کو کرکٹ میچ کے لیے چھوڑ دینے والے، نمازوں کی اہمیت نہ سمجھنے والے، اور اس گھمنڈ میں گرفتار رہنے والے مواحد بندہ ہے کہ کیا ہے؟ کبھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی نہیں توفیق ہوتی۔ بابا جی مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، بیٹا ڈش اینٹینے کے ریموٹ سے کھیل رہا ہے، چینل چینج کر رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، بیوی ڈائجسٹ پڑھ رہی ہے، یہ لمبی تسبیح گھماتے ہوئے اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گھر واپس جاتے ہیں، ماتھے پر محراب بنا ہے، نہ بیوی سے سوال کرتے ہیں تو نے نماز پڑھی، نہ بیٹے سے سوال کرتے ہیں تو مسجد میں گیا، وہ جی اس نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا۔ یہ تیری رعایا ہے، یہ تیری بیوی، یہ تیرے بچے تیری رعایا ہے، تو نے اس رعایا کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا کیا جواب دو؟ اللہ کے لیے مسلمان بن جائیے، اللہ کے لیے مسلمان بن جائیے، اور مسلمان وہ ہوا کرتا ہے جس کی استطاعت میں، جس کے کنٹرول میں جتنے لوگ ہوں، وہ کسی کو بھی اللہ کی بغاوت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔
سوچئے کہ میں اور آپ ایسے مسلمان ہیں، ہمارے کنٹرول میں ہمارا جسم ہے، ہمارا وجود ہے، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارا گھر ہے۔ میں سچا مسلمان ہوں، میں سچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہوں۔ اگر یہ آپ چیک کرنا چاہیں میں کتنے پانی میں ہوں، اپنے گھر کو، اپنے خانوادے کو قرآن کے ساتھ تول کے دیکھ لو، میرے گھر میں حکومت اللہ کی ہے یا شیطان کی ہے؟ آپ کا گھر بول کر بتائے گا آپ کتنے مسلمان ہیں۔